تاجدار صداقت، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہے۔ انہی کا ذکر خیر مسلسل چل رہا ہے۔ آج بھی انہی کا ذکر خیر آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ کریم اللہ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سید الصحابہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام الصحابہ، آقا کریم علیہ السلام کے منبر و محراب کا وارث، حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کی صداقت کا ذکر خود خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار کیا، شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے میرے محبوب کی غلامی اختیار فرمائی، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر، غلاموں کو آزاد کروا کے کفر سے نجات دلوا کے اسلام کے اندر داخل کرنے والے صدیق اکبر، حضرت سیدنا بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آزاد کرنے والے کرانے والے یہی سیدنا صدیق اکبر، اور ہر معاملے کے اندر، ہر نیکی کے اندر بڑھ کر پہل اختیار کرنے والے یہی صدیق اکبر ہے کہ جیسے میرے محبوب علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، تو ایسے ہی ہر نیکی میں سب سے پہل صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ ہر نیکی میں پہل سیدنا صدیق اکبر، جیسے حضور کے بعد صحابہ میں سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا ہے، تو ایسے نیکیوں میں ہی سب سے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہوا کرتا تھا۔ ہر نیکی کے اندر آگے آگے سیدنا صدیق اکبر ہوتے تھے، ہر نیکی میں پہل سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ آج جنازے کے اندر شرکت کس نے کی ہے؟ جمع غفیر تھا صحابہ کا، میرے محبوب فرماتے ہیں بتاؤ جنازے کے اندر آج شریک ہو کر کون آیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے حضور میں۔ اب سارے صحابہ میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا، اس نیکی میں بھی۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ آج روزہ رکھ کر کون آیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ صدیق اکبر ہاتھ کھڑا کر کے خود میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، عرض کرتے حضور آپ کا غلام صدیق اکبر روزے دار ہے، آپ کا غلام صدیق اکبر روزے دار ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ صحابہ کہ آج صدقہ دے کے کون میری بارگاہ میں آیا ہے؟ اس وقت بھی صحابہ خاموش تھے، صدیق اکبر کھڑے ہو کر عرض کرتے حضور آپ کا غلام صدیق اکبر دے کے آیا ہے۔ تینوں نیکیوں کے اندر صدیق اکبر پہلے نمبر پہ ہے۔ ادھر امامت میں بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر، خلافت میں بھی صدیق اکبر کا پہلا نمبر، حضور کے بعد مصلی کا وارث بھی پہلے نمبر پہ صدیق اکبر۔ اور کیوں نہ پہلے نمبر پہ ہو، ہر نیکی کے اندر جو پہلے وہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ ہر کام کے اندر، ہر نیکی کے کام کے اندر پہلے سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں۔ کتنا مقام تھا صدیق اکبر کا؟ پھر کریم اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، تو جنت میں بلند و بالا مقام عطا کیا جائے گا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ اور سب سے بڑا پرہیزگار متقی کون ہے؟ متقین کا بھی امام سیدنا صدیق اکبر ہے۔ مولا علی جیسی ہستیاں
حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیاں، حضرت عثمان بن عفان جیسی ہستیاں، ان کا بھی امام صدیق اکبر ہو تو کتنا بڑا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ وہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب توجہ کے ساتھ جملے ارشاد سنیے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کی، حضور ہم نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے جب رات کو نماز پڑھتا ہے نا تو قرات بڑی آہستہ آواز میں کرتا ہے، اور عمر پاک کو ہم نے دیکھا ہے جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو قرات اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ یعنی قرآن صدیق اکبر آہستہ پڑھتا ہے اور عمر پاک بڑی اونچی آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ اب اس کی آہستہ آواز میں قرآن پڑھنے کی وجہ کیا ہے اور عمر پاک کے بلند و بالا آواز کے ساتھ قرآن پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو، ان صحابہ میں سے ان کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے، ابو بکر کو بھی بلایا، عمر پاک کو بھی بلایا۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ ابو بکر آپ قرآن آہستہ آواز میں کیوں پڑھتے ہو، بلند آواز کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ صدیق اکبر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور جس رب کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ رب تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ جس رب کو خوش کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ رب دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو جگانا مقصود نہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری مقصود ہے، آہستہ آواز میں قرآن پڑھتا ہوں۔ فاروق اعظم سے میرے محبوب نے پوچھا، فرمایا آپ بلند آواز کے ساتھ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ حضور میں قرآن بلند آواز کے ساتھ اس لیے پڑھتا ہوں، میں لوگوں کو جگاتا ہوں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جو آپ کام کرتے ہو فاروق اعظم وہ مجاہدہ ہے، وہ جو سیدنا صدیق اکبر کرتے ہیں وہ مشاہدہ ہے۔ فرمایا کہ مجاہدہ پر مشاہدہ کو اتنا مقام ہے، اتنا مقام ہے، جیسے فرمایا کہ پانی کے ایک قطرے پر سمندر کو مقام حاصل ہے، فرمایا اسی طریقے سے مجاہدہ کو اپنا مجاہدہ پر مشاہدہ کو اتنا مقام حاصل ہے۔ فرمایا تم تو صدیق اکبر کے سامنے ایسے ہو جیسے پانی کا ایک قطرہ ہے۔ صدیق اکبر کو سمندر قرار دے دو، دریا قرار دے دو، پانی قرار دے دو، اور تم اتنا ہو جیسے پانی کا ایک قطرہ پانی کا ہو، سمندر کے مقابلے میں کیا ہے، دریا کے مقابلے میں کیا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر جب بھی کوئی بات کرتا ہے یہ مشاہدہ کر کے کرتا ہے، اے عمر تم مجاہدہ کر کے کرتے ہو، اور مجاہدہ سے مشاہدہ افضل ہوتا ہے، اور آپ سے مقام زیادہ اگر ملا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو ملا ہے، کیونکہ وہ مشاہدہ کر کے بات کرتے ہیں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اتنا بلند و بالا مقام ہے اور وقت کے امام ہے، مشہور بات ہے پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہوں گے تقریباً۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جب شریعت مطہرہ کا معاملہ آتا ہے اس وقت اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میرا مقام کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں ایک رب کی بارگاہ میں بلند و بالا مقام کہاں سے ملتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیے جو بیواؤں عورتوں کی لسٹ ہے، رجسٹر ہے آپ کے پاس، وہ کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ رجسٹر عطا فرما دیا، فرمایا یہ رجسٹر ہے۔ اب ان رجسٹر میں، اس فہرست میں، اس لسٹ کے اندر یتیم عورتوں کا نام، بیوہ عورتوں کا نام لکھا ہوا تھا، اور آگے پھر لوگ جو خدمت کرنا چاہتا تھا، جو ان کو نان و نفقہ دینا چاہتا تھا، ان کے نام آگے لکھے ہوتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھی پتا ہوتا تھا کہ فلاں بیوہ عورت کی خدمت کفالت کس کے ذمے ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں جتنے بھی جناب والا یہ زکوٰۃ کمیٹی ہیں وہ سارے کے سارے مستحقین تک پہنچتے کوئی نہیں، بڑے بڑے جناب سردار، بڑے بڑے لینڈ لاٹ اپنے آپ کو مستحق شمار کر کے وہاں سے مال لے کر چلے جاتے ہیں، اور صحیح معنی مستحق کو کوئی حق نہیں ملتا۔ لیکن ادھر سیدنا صدیق اکبر پاک کے دور مبارکہ میں جناب فاروق اعظم پاک نے رجسٹر منگوایا، اور ایک بیوہ عورت کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کے نام کے آگے خدمت کرنے والوں میں سے اپنا نام لکھ دیا کہ یہ بیوہ کی کفالت میرے ذمہ ہے، میں ان کی خدمت کیا کروں گا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ کی خدمت یار، آج کل بیوہ کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ کی خدمت اپنے ذمے، تو طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح جناب اس بیوہ عورت کے گھر میں گئے، جا کر دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں عمر بن خطاب ہوں۔ حضور کیسے؟ فرمایا کہ آپ کی خدمت میرے ذمے ہے، میں آپ کے گھر کا کام کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے برتن دھونے کے لیے آیا ہوں، آپ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یارو وقت کا اتنا بڑا، حضور کا صحابی ہو، اتنا بڑا مقام ہو، شرابی صدیق حضرت عمر پاک کو دیکھے تائب ہو جائے، شیطان راستہ دے کر ہٹ جائے، راستہ چھوڑ جائے کہ یہ تو عمر بن خطاب آ رہا ہے، اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ عمر بن خطاب ایک بیوہ خاتون کے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑے اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، گھر کا کام کاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ کتنا مقام تھا ان صحابہ کا۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے عمر بن خطاب، حضور اگر میری کفالت آپ کے ذمے تھی تو ایک بندہ میرے پاس آیا ہے گھر کے اندر، آواز دی ہے اور پردہ کروا کے اندر داخل ہوا، جو ہمارے گھر کا مکمل کام کاج کر کے چلا گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بتائیے اس کا نام کیا تھا؟ حضور میں اس کا نام نہیں جانتی کہ اس کا نام کیا تھا، کام کر کے چلا گیا، کام کر کے چلا گیا۔ آج بتائیے کہ جس بندے کے پاس تھوڑی سی بھی دولت آ جائے، کبھی وہ بھی غریب کے دروازے پر راشن لے کر خود جاتا ہے، کسی بیوہ عورت کی خدمت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی لاوارث کی خدمت کرنے کے لیے ایسے اس انداز میں جاتا ہے کہ میں جا کر اس کے گھر کی صفائی بھی کروں، برتن بھی دھو لوں۔ آج تو ایک غریب کی بچی کو کچھ نان و نفقہ دینے کے لیے ہزار پکچر تذلیل کی جاتی ہے اس بچی کی، لیکن خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا، خاتون کو بھی کوئی نہیں پتا کہ آنے والا کون تھا، خدمت کرنے والا کون تھا، ہمارے گھر کا کام کاج کرنے والا کون تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، آپ نے سوچا چلو ٹھیک ہے، کل میں اس سے پہلے آؤں گا کیونکہ اس کی کفالت میرے ذمے ہے، نان و نفقہ میرے ذمے ہے، خدمت میرے ذمے ہے۔ اور دوسرے دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے کی بنسبت جلدی آ گیا، آ کر پھر دروازے کو بجایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ عمر بن خطاب، میرے ذمے تھی آپ کی کفالت، آپ کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خاتون پھر وہی آواز دیتی ہے، اے عمر بن خطاب، ہمارے گھر کا کام کاج کوئی کرنے والا کر کے چلا گیا ہے۔ ڈلی سبحان اللہ کہہ دو، ہمارے گھر کا کام کاج کرنے والا کام کاج کر کے چلا گیا۔ پہچانتی ہو کہ کون تھا؟ عرض کرنے لگی، حضور میں نہیں پہچانتی، نقاب پوش تھا، پردہ کیا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، چہرہ چھپا کر ہمارے گھر کا کام کاج کر کے چلا گیا، ہمیں معلوم نہیں کہ کون تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو کل اس سے بھی جلدی آنے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 دن کی بنسبت جلدی آئے، پھر دروازے کو دستک دی۔ جب دروازے کو دستک دی تو عورت نے پوچھا کون؟ آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں عمر بن خطاب ہوں، آپ کا گھر کا کام کاج میرے ذمہ تھا، کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اے عمر، حضور وہ تو میرے گھر کا کام کرنے والا آیا تھا، وہ کام کاج کر کے چلا گیا۔ صدیق اکبر کے اپنا عمر پاک کہتے ہیں آج پھر رہ گئے، وہ آج پہلے ہی کر کے چلا گیا۔ حالانکہ ہم ہر روز پہلے کی بنسبت تاخیر کے جلدی آتے ہیں تاکہ اس بندے کو دیکھ سکے کہ وہ بندہ ہے کون، لیکن پھر بھی وہ ہمارے آنے سے بھی پہلے گھر کا کام کاج کر کے چلا جاتا ہے۔ چلو کل ہم انشاءاللہ پہرا دیں گے کہ وہ بندہ ہے کون، دیکھیں گے وہ بندہ کون ہے۔ یہ ہوتی ہے اخلص مخلصانہ محبت، وہ محبت جو ریاکاری سے خالی ہو۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، بعض ہمارے لوگ ایسے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، بڑی ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نمازیں ہی تو کامیاب ہوں گی، یہی ہماری نمازیں تو ہمیں بچا جائیں گی،
لیکن رب فرماتا ہے ویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ نمازوں پہ مان کرتے ہو، ایک نیکی کر لی، تم یہ کہتے ہو کہ نمازیں بڑی پڑھتے، اب یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے کتنے لوگوں کا حق مار کے آئے تھے، یہ نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کے بعد کتنے لوگوں کا جا کے حق مارا تھا، یہ نہیں پتا لوگوں پر ظلم و ستم کتنا کیا تھا، کیا یہ نہیں جانتے؟ صرف نماز پڑھنے سے کامیابی ملتی، رب قرآن میں کبھی بھی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتا فویل للمصلین۔ سورۃ ماعون ہے، آخری پارہ ہے، اللہ فرماتا ویل للمصلین، خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، تباہی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کیا یہی نماز ہمارے لیے مان ہے اور فخر ہے؟ رب فرماتے سنو کیوں خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کیوں ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور میں اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اپنی نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز کا ٹائم نکل رہا ہوتا ہے پھر آ کر وہ نماز پڑھتے، اتنی سستی، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ مقدم کرتے رب کی نماز کو، لیکن انہوں نے اپنی دنیا کو، اپنے کاروبار کو مقدم رکھا، کاروبار کرتے رہے، کاروبار کی وجہ سے ان کو فرصت تک نہ ملی، دکانوں پہ بیٹھے رہے۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ؟ عصر کی نماز کا ٹائم، ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، بندے دوڑ دوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہی ٹائم عصر کی نماز کے لیے تمہیں ملا تھا؟ اور ڈیلی عادت بھی ہماری یہی بات تھی، جماعت چلو گئی، حالانکہ جماعت بھی واجب تھی، ادھر سورج غروب ہونے کے لیے جناب بالکل قریب قریب ہے، اور ہماری نماز اس وقت ادا کی جا رہی ہے۔ ہم ہیں پکے نمازی، جان بوجھ کر کراہت والے ٹائم پہ آ کے نماز ادا کرنا ڈیلی عادت بنا لینا، یہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو ابھی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، کاروبار میں پھنس جاتے ہیں، ان کو نماز تک یاد نہیں رہتی، اور جب نماز کا ٹائم بالکل قریب ہوتا نکلنے کا، اس وقت دوڑ کے بھاگ دوڑ کر آ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، کاروبار کے اندر اتنے آ کے پھنسے۔ اور آج آپ کو بھی پتہ کہ لوگ جناب بڑی تانے دیتے ہیں اہل سنت کو، وہ کہتے ہیں سنی مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ میرے محبوب نے تو جناب سید الانبیاء نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، فرمایا واللہ ما اخاف اللہ تشرکوا من بعدی، بخاری کی حدیث ہے، میرے محبوب فرماتے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، الا ان تنافسوا فیہا، جس چیز کا مجھے خطرہ ہے وہ سن لو، ایک چیز کا مجھے خطرہ ہے، وہ ایک چیز کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ان تنافسوا فیہا، دنیا کے اندر آ کر ایسے گم ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا، دین کی طرف توجہ تک نہیں رہے گی۔ آج کون سا دن ہے؟ اونچی آواز سے بولو، سارے مل کے بولو، جمعے کا دن ہے، حالانکہ رب فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو اپنا کاروبار چھوڑ دو، ہم نے چھوڑا، مسجد میں آئے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ وہ جی جب امام صاحب مؤذن صاحب تکبیر اپنا کہیں گے نا، اذان کہیں گے، ہم بھاگ دوڑ کر بھاگ پڑیں گے، حالانکہ اندر امام خطبے کے لیے آ جائے، تقریر کے لیے آ جائے، مقتدی کو سنتیں پڑھنا مناسب نہیں ہے، خطبہ سننا ضروری ہے، اور ہم اپنی دکانوں پر بیٹھے ہیں۔ رب فرماتا ہے وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ہم نے رب کا فرمان کتنا سنا، کتنا ہم نے عمل کیا شریعت مطہرہ پر؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری شریعت ہمارے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، ہر کام ہمارے طریقے کے مطابق ہو۔ اب بتاؤ ہم نے شریعت مطہرہ کو کتنا دیکھا ہے؟ اور پھر کہیں کہ مولوی صاحب نے لیٹ کر دی، ہماری دکانیں تھی، 2 نے ادھر جمعہ پڑھنا تھا، 5 نے ادھر پڑھنا تھا، یہ کیا ہوا؟ شریعت مطہرہ کے اندر کاروبار کو نماز کے دوران ٹھپ کرنے کا، بند کرنے کا حکم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار بند نہ ہو لیکن ہماری طبیعت کے مطابق سارا معاملہ بدل جائے۔ اللہ اکبر، بات کہاں سے نکلی تھی؟
کریم اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، اس لیے دنیاوی معاملات میں آتے۔ میرے محبوب نے یہی فرمایا تھا، فرمایا دنیا داری کے اندر وہ پھنس جائیں گے، جب دنیا داری میں آ کر پھنسیں گے شریعت مطہرہ چلی جائے گی، شریعت مطہرہ پر عمل ختم ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائیں گے۔ آج وہی معاملات ہمارے پاس آ چکے، کسی سے یہ پوچھ لو کہ نماز جنازہ کے فرض کتنے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، 80 سال ہو گئے نماز جنازہ پڑھتے پڑھتے، دین سے دوری نہیں تو اور کیا ہے میرا بھائی۔ یہ کہہ دیا جائے کہ دعائے کنوز سنا دو، وہ نہیں آتی لوگوں کے سامنے، تو یہی دین ہے۔ اتنے سال جو ہو گئے ہم نے دعا پڑھی، نماز جنازہ پڑھی، اور یہ دعائے کنوز یاد کی تھی، کہاں سے پڑھی تھی؟ یہی مقصد تھا۔ دین سے دوری ہے یا نہیں ہے؟ آگے کریم اللہ کیا فرماتا ہے؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا وہ لوگ، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نمازیں صرف ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم بھی نمازی ہیں، ہم بھی آ گئے، دیکھو ہم بھی تو نمازی ہیں نا، نماز ہم نے پڑھی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور خرچ کرنے والوں کو منع کرتے ہیں، کبھی خرچ نہ کرنا، فاقے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن رب فرماتا ہے اگر تمہارے پاس اضافی ہو، میرے محبوب نے بھی فرمایا خرچ کرو، مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ اور مزید رزق عطا فرمائے گا۔ تو ہم نے کتنی شریعت، کتنی جزوں میں شریعت کو آگے چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات ختم کرے سبحان اللہ اونچی کہہ، سارے مل کے بولو، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ دین کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو یاد رکھو یہ دین سے دوری کے اسباب ہے۔ صدیق اکبر امیر المومنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، حضور کے مصلی کے وارث ہیں، سید الصحابہ ہیں، بیوہ عورت کے گھر پہ جا کر خدمت کرتے ہیں۔ ابھی سنیں گے آپ، فاروق اعظم دوسرے دن سوئے نہیں، ساری رات بیوہ خاتون کے گھر کے سامنے چھپ کر کھڑے رہے، دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ دیکھو تو صحیح آنے والا ہے کون؟ اونچی آواز سے بولو، تھوڑا سا گج بج کے بولو، بات ختم کرنے لگا ہوں، مل کے سارے بولو سبحان اللہ۔ ہے کون؟ اس کو دیکھا جائے، مجھ سے بھی پہلے، ڈپٹی میری، ذمہ داری میری، کفالت میرے ذمہ، اور یہ پہلے آ کر کام کاج کر کے چلا جاتا ہے، دیکھو تو صحیح ہے کون؟ فاروق اعظم ساری رات ایک مقام پر چھپ کر کھڑے رہے کہ آنے والے کو دیکھو کون ہے۔ آنے والا آیا، دروازے کو دستک دی، میری بہن پردہ کر لے، میری بہن پردہ کر لے، میں آپ کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے آیا۔ اس نے پردہ کیا، آنے والے شخص نے جناب ان کے گھر کے برتن بھی دھو دیے، جھاڑو بھی لگا دیا، سارا کام کر دیا، جو ضرورت تھی وہ بھی پیش کر دی۔ آپ اپنے دل سے سوچ لینا، میں آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا، اپنے دل میں سوچنا ذرا، کبھی ہم نے بھی رضا الہی کے لیے چھپ کر کے خدمت کی کسی کی؟ بغیر سوشل میڈیا کے ہم نے بھی کبھی ایسا کیا؟ کسی حق والے کو اس کا حق ہم نے پہنچایا؟ بغیر سوشل میڈیا کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر ریاکاری کے ہم نے بھی کبھی کام کیا؟ ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب میرا نام برادری میں اونچا ہو جائے، اگر برادری میں نام اپنا اونچا کروانا چاہتا ہے خدا کی بارگاہ میں نیل ہو جائے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، جو صرف لوگوں کو خوش کرنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام اور ویلیو نہیں ہے، جو اپنے آپ کو چھپا کر رکھے رب کی بارگاہ میں بلند مقام چاہے، لیکن عاجزی اور انکساری کے ذریعے اللہ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے۔ کام کر کے واپس آنے لگے نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ہاتھ پکڑ لیا، بازو سے پکڑ کر فرمایا کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ ان گھر سے، حالانکہ نقاب کیا ہوا تھا، اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ فاروق اعظم پوچھو ہو کون؟ اس بیوہ خاتون کے گھر کا کام کاج کرنا، خدمت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور آپ 3 دن سے پہلے مسلسل کام کر کے چلے جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح ہو کون؟ ایسے نہیں جانے دوں گا جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا، بتاؤ کون ہو؟ صدیق اکبر نے نقاب اتارا،
کپڑا نیچے کیا، فاروق اعظم دیکھ کر حیران ہو گئے، وہ عمر بن خطاب نہیں تھے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اونچے آواز سے بولو، سیدنا صدیق اکبر تھے۔ عمر بن خطاب اس وقت بھی بولے، اے صدیق ساری زندگی ہو گئی، میری کوشش یہ تھی کہ نیکی میں آپ سے بڑھ جاؤں، نہیں بڑھ سکا، اور نام تو میں نے اپنا درج کروایا تھا، آپ پھر بھی نیکی میں مجھ سے پہل لے کر گئے، نیکی میں پہل تم نے کر لی ہے۔ فرمایا عمر جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں تو کبھی بتاتے نہیں، منظر عام پر نہیں آتے، کسی کو دکھاوا نہیں کرتے، ہم تو رب رسول کی رضا کے لیے کر گزرتے ہیں۔ اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی صدیق اکبر پاک کی سیرت بھی پڑھایا جائے گا۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔